بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی مختصر تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی جامعہ کے متعلم محترم جناب حافظ اکاشا کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمیں چھوٹی سی تقریر سنائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو اس دنیائی کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، جن کے نقش قدم پر چل کر ہر انسان اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان نماز کی اہمیت ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے۔ اسلام میں کلمہ توحید کے بعد اہم فریضہ نماز کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی کلمہ توحید، دوسری نماز ادا کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی روزے رکھنا، پانچویں حج کرنا۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز کے علاوہ باقی باتیں موسمی ہیں۔ زکوٰۃ، روزہ، حج یہ سال کے بعد آتے ہیں، لیکن ایک نماز ہی ایسا فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ ایک نماز ہی سے معلوم ہوتا ہے مسلمان اور غیر مسلمان کا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ایک اور جگہ فرمایا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ایک اور جگہ فرمایا، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام اجمعین علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو والے اعضاء کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ شعر نے بھی کتنی اچھی شاعری لکھی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ المبین۔